سکتا ہے. مقصد یہ کہ انسان کے اندر ایک عام شعور کام کرتا ہے اور عام شعور کے برعکس اس کے اندر ایک ایسا شعور کام کرتا ہے جو ادراک یا شعور عام شعور کی مناسبت سے 60,000 گنا زیادہ ہے. تصوف میں اس ادراک کو فتح کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. جب فتح کا تذکرہ آتا ہے تو تصرف میں ان منازل کا بیان ضروری ہے جن منازل کو عبور کر کے فتح میں داخل ہوا جاتا ہے. جب سالک سلوک کے راستوں پر چلتا ہے تو اسی شعور سے راستہ شروع ہوتا ہے جو عام شعور ہے. عام شعور میں رہتے ہوئے وہ مشق کرتا ہے اور ان مشقوں سے اس کے شعور کی رفتار بتدریج تیز ہوتی رہتی ہے. یہ رفتار تیز ہوتے ہوتے فتح کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. شروع میں جب ہم عام شعور کو متحرک شعور کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں جس راستے کا نام روحانیت ہے یا سلوک ہے تو جیسے جیسے اس شعور پر ضرب پڑتی ہے یہ جیسے جیسے شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی مناسبت سے انسان کے اندر روحانی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. پہلے مقام پر جب سلوک کی راہوں پر سفر کرتے ہوئے مزاحمت ٹوٹتی ہے تو سالک کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. غنود سے مراد آنکھیں بند کر بیٹھنے کے دوران سالک سونے جاگنے کے عمل کے بیچ ہوتا ہے. غنود سے مراد آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے دوران سالک سونے جاگنے کے عمل کے بیچ میں رہتا ہے. کوئی اطلاع جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے دماغ پر وارد ہوتی ہے اور وہ اسی اطلاع کو کس حد تک قبول کرتا ہے اور پھر غنودگی کی کیفیت سے نکلنے کے بعد شعور کی مزاحمت گھٹتی ہے تو وہ غنود میں داخل ہوتا ہے. غنود کے اندر شعوری مزاحمت ٹوٹتی ہے تو دوسری طرف سکت بڑھتی ہے اور سکت میں اضافے کے بعد تیسری منزل کا نام کشف ہے. کشف کے بعد الہام اور الہام کے بعد معانقہ اور معانقہ کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدے کے بعد سیر اور سیر کے بعد فتح کا مقام ہے. یہ سب مقامات سیاہ نقطے کے ادراک ہیں. جیسے جیسے شعور سیاہ نقطے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یا بالفاظ ذکر سیاہ نقطے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے یا لاشعور سیاہ نقطے سے قریب ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے اور وسعت کے اضافے کے ساتھ ساتھ شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہی رفتار بڑھ کر 60,000 گنا ہو جاتی ہے. اور جب کسی بندے کے اندر شعوری رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ رموز کائنات سامنے آنے لگتے ہیں جو ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتے. تصور میں ذہن کی اس رفتار کو فتح کہا جاتا ہے. فتح کا حامل بندے کی بصیرت اتنی وسعت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور سمجھتا ہے. فتح کے مقام پر مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ بندہ جو اللہ کے انعام کے تحت فتح سے واقف ہو گیا ہے یا جس کے ذہن میں فتح کی رفتار پرواز متحرک ہو گئی ہے وہ کائنات کے بعید ترین فاصلوں میں نظام شمسی کو بنتا اور عمر طبی تک پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے. یہ قانون ہے کہ ساری کائنات ازل ہے, ایسا ازل جس میں ساری کائنات ہر لمحہ ہر آن تخلیق ہو رہی ہے. ایک طرف تخلیق ہو رہی ہے اور دوسری طرف فنا ہو رہی ہے. فنا اور بقا کا یہ نظام ہر لمحہ جاری و ساری ہے اور یہ فنا اور بقا کے لمحات اتنی تیزی سے جاری و ساری و متحرک ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طرح وقت کے پیمانے میں بند نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو سیاہ نقطے کے اندر سیکنڈ کا کھربواں حصہ کہا گیا ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں لاشمار کہکشان نظام تخلیق پاتے ہیں اور اسی لمحے کے سیکنڈ کے کھربویں حصے میں فنا ہو جاتے ہیں. یہ فنا اور بقا ہر آن ہر لمحہ جاری و ساری ہے. شعور پہچان شعوری پیمانے میں ہم نے اس بات کو مثال کے ساتھ پچھلے اسباق میں بیان کیا ہے. مثال انسان سے دی تھی. آج کا پیدا ہونے والا بچہ سیکنڈ کے کھربویں حصے میں فنا ہو رہا ہے اور اسی کھربویں حصے میں دوبارہ پیدا ہو رہا ہے. اب انسان کی فنا اور بقا کو ٹائم اسپیس میں بیان نہیں کر سکتے. جس طرح پیدائش کے بعد بچہ ہر آن پیدا اور بڑھ رہا ہے اسی طرح ساری کائنات سیکنڈ کے کھربویں حصے میں تخلیق اور اسی لمحے میں فنا ہو رہی ہے.
اسی بات کو سیدنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جب فل قلم ہے بیمار ہوا قائم قلم لکھ کر خشک ہو گیا. فتح کا حامل بندہ یہ دیکھتا ہے کہ لاشمار کے کشانی نظام تخلیق ہو رہے ہیں اور لاشمار دور سے گزر کر فنا ہو رہے ہیں. فتح کا ایک سیکنڈ بعد اوقات ازل سے ابد تک محیط ہو جاتا ہے. اس بات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ یہاں اس دنیا میں جو وقت ہے وہ وقت محض ایک مفروضہ یا فکشن ہے اور ایک ایسی اطلاع ہے جس اطلاع کو ہم شعوری طور پر محیط کر کے دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ وہ محدود نہیں.